Assalamu alaikum. My name is Hamza Ali and welcome to Darjan Tera. Currently, I am seated with my colleague engaging in a discussion about violence ingrained within Pakistani culture. So, we decided to make a video addressing this issue. So, let's begin by defining the term violence first. بھائی پہلے یہ بتائیں کہ وائلنس ہوتا کیا ہے، دین فردر بات کرتے ہیں۔ Yeah, so basically, violence is any intentional conduct that seriously impairs another person's integrity through coercion or threat. اگر ہم اس کی اردو میں ڈیفینیشن دیکھیں تو کسی کی شخصیت کو دھمکی یا باز پرستی کے ذریعے متاثر کرنے کے لیے جان بوجھ کر کیا گیا عمل تشدد کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آسان کریں تو یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگلے کا سیلف کانفیڈنس بالکل ڈسٹروائے ہو جائے اور اس کی سیلف ایفیکیسی متاثر ہو۔ اس طرح کے ہوسٹل بیہیویئر کے پیچھے بنیادی طور پہ دو وجہ ہوتی ہیں، ایک سائیکولوجیکل ایشو کہ وہ نفسیاتی بیمار ہے، دوسرا بیہیویئرل پرابلم کہ وہ بگڑا ہوا انسان ہے۔ پہلے جب اگر وہ نفسیاتی بیمار ہے تو وہ تو دوائیاں کھا کے ٹھیک ہو جائے گا، اگر تو بیہیویئرل پرابلم ہے نا تو اس کی جڑیں پیرنٹنگ تک جاتی ہیں، جو مسئلے اس کے ساتھ بچپن میں ہوتے ہیں، چائلڈہڈ سائیکوٹک ٹروماز، وہ بیس بنتے ہیں۔ بیہیویئر پرابلم کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ اسے بالکل نارمل سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لوگ نہ تو بلیک میلنگ سے مانتے ہیں اور نہ ہی آرگومنٹ سے مانتے ہیں۔ ان کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہو جس کو وہ لوگ انکار نہ کر سکے، یہ اس کی بات سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ ڈو یو نو عورت پہ سب سے زیادہ تشدد کب ہوتا ہے؟ نو۔ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ پریگننسی کے دوران ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اسپیشلی ایسٹروجن اور پروگیسٹرون لیول چینج ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ڈوپامین اینڈ سیروٹونین یہ وہ ہیں جو موڈ کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اس سب کی وجہ سے عورتوں میں سڈن ایموشن چینجز آتے ہیں، سیڈنس، انگزائٹی اینڈ ایون ایلیشن۔ اس حالت کو مرد نہیں سمجھتا اور عورت کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اصل میں وہ اس بچے کو ٹارچر کرتا ہے جو اس عورت نے کیری کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بچے جب کل کو بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ لڑائی جھگڑا ایک نارمل بیہیویئر بن جاتا ہے، جو میں نے پہلے بات کی ہے۔ بھائی دیکھیں، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی عورتوں پہ تشدد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو بیٹیاں نہیں بیٹے زیادہ پسند ہیں۔ نہیں، اگر آپ مردوں کی بات کریں نا تو انہیں ہمیشہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہی پسند آتی ہیں۔ یہ نفسیاتی مریضوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایسے لوگوں کو باقی جنسوں کے اندر بکروں سے زیادہ بکریاں پسند آتی ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہیں۔ گائے اور بیل کے اندر ان کو گائے پسند آتی ہے، مرغے اور مرغیوں کے اندر ان کو مرغیاں پسند آتی ہیں کیونکہ وہ انڈے دیتی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جب بیٹا اور بیٹی کے اوپر آتا ہے تو پھر ان کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پسند نہیں آتی۔ ہاؤ آئرونک از دس! آپ کو پتہ آج کل گھروں میں کس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ خاوند جو ہوتا ہے وہ پی ایم ایل این کا سپورٹر ہوتا ہے اور بیوی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوتی ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی جنگیں ہیں، ہماری جنگیں ہیں ہی نہیں۔ جھگڑے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ وجہ ہے جس پہ لڑا جا رہا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ 7 ارب میں سے صرف ایک بندے کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ بھی نباہ نہ کر سکو تو کوسچن مارک ہے۔ جھگڑا کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کنسرن جھگڑے کا ہے یا نہیں جس پہ میں لڑنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی ایک میان میں 2 تلواریں دیکھی ہیں؟ نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوتی ہیں۔ ایک میان میں 2 تلواریں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہ ہو۔ ان میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، دوسرا مانگ لے۔ ریلیشن شپ میں آپ کبھی بھی ایگو کو نہیں آنے دیتے، اگر آپ ایگو کو آنے دیں گے تو جھگڑا اور بڑھے گا اور تشدد کا نشانہ بنتی ہیں عورتیں اس سے۔ آپ کو پتہ ہے 80% شادی میں جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 2 لوگوں کا مختلف ہونا۔ آپ نے اگر لمبا سفر کرنا ہے تو برداشت کے بغیر آپ کیسے چلو گے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ساتھ رہنا ہے تو پھر کس بات کا جھگڑا؟ اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے سیپریٹ ہونا ہے تو پھر کس بات کا جھگڑا؟ یعنی دونوں صورتوں میں جھگڑا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے کہ قرآن مجید میں نشوز کی صورت میں مردوں کو عورتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھو، جو بات قرآن مجید نے کی ہے نا اس کو اپنے صحیح پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں جب کوئی انحراف کرتا ہے، سیاسی، سماجی، معاشی یا معاشرتی کسی بھی سطح پر، تو ایک درجے میں تو آپ کو سمجھایا بجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ محض غلطی یا انحراف نہیں رہ جاتا، وہ جرم بن جاتا۔ کسی شخص کی جان، مال، آبرو اور حرمت کے خلاف کوئی دوسرا شخص اقدام نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر جرم کرو گے تو سزا دی جائے گی۔ رب کے مقابلے میں سرکشی اور استکبار جرم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے والا سرکش ہوتا ہے؟ نئی بغاوت کرنے والا۔ اسی طرح خاندان کے ادارے کے خلاف سرکشی بھی جرم ہے۔ دیکھو، خاندان کا ادارہ بھی رب نے قائم کیا نا بچے کی پرورش کے لیے، ورنہ آزادانہ جنسی تعلق تو ٹھیک تھا۔ یہ ادارہ ایک عہد سے بنتا ہے کہ شوہر سربراہی کے مقام پر ہوگا جو کہ خاندان کو چلائے گا، جیسے ریاست میں ایک ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔
جو ریاست کو لے کے چلتا ہے. اس کے نتیجے میں معاشی اور اخراجات کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے. اسلامی قانون کے تحت کوئی شخص عورت کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم معاش کی جدوجہد کرو، اور مرد کو 24 گھنٹے بھی نہیں دیے جا سکتے. وہ معاشرے اور رب دونوں کو جواب دے. اس سربراہ کے مقابلے میں سرکشی کو عربی زبان میں نشوز کہتے ہیں. اب نشوز اختیار کر لیا گیا. دیکھو بات نہ ماننا غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ والد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو جو، یہ سرکشی ہوتی ہے. اب جو ایک بیوی ہے جو بغاوت پر آ گئی ہے، اب دو راستے ہیں، یا تو طلاق دو اور ختم کرو، اور دوسرا راستہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ بجھاؤ. قرآن کہتا ہے کہ طلاق دو اور ختم کر دو، ورنہ یہ اقدامات ہیں کر سکتے ہو تو کر لو. اب قرآن نے 3 اقدامات بتائے ہیں. پہلا کہ اسے سمجھاؤ بجھاؤ، دوسرا بیڈ سیپریٹ کر لو، اور تیسرے پر اسے سزا دو. لیکن جب ریاست فیصلہ کرتی ہے کسی باغی کا تو وہ کسی قانون کے تحت کرتی ہے اور دستور موجود ہوتا ہے. ادھر فرد واحد نے فیصلہ کرنا ہے تو کیا وہ خود سزا کا نفاذ کرے گا؟ دیکھو جب پہلے ریاستیں منظم نہیں تھی تو سارے حقوق لوگوں کے پاس تھے. اب آپ کا کوئی قتل ہوا ہے تو قرآن کہتا جاؤ بدلہ لے لو جا کے. کیوں؟ کیونکہ ریاستیں وجود میں نہیں ہیں. اب ریاستیں وجود میں ہیں، آپ بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنا معاملہ عدالت میں لے جاؤ تاکہ آپ سے زیادتی نہ ہو. ہم نے اب ہر معاملے کو ایک نظم میں ڈھال کے ریاست کے سپرد کر دیا ہوا. یہاں پر مرد بڑی بڑی زیادتی کر جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ. مرد کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت رکھی گئی ہے، اور عورت کا جسم نرم و نازک ہوتا ہے. اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جس کے اوپر تشدد ہوا ہے اس کی خود کی شکل پہچان میں نہیں آ رہی ہوتی. اب کیا وہ عورت پلٹ کر رب سے سوال نہیں کر سکتی کہ یا اللہ یہ میرا اسلام ہے کہ میری خود کی شکل میرے پہچان میں نہیں آ رہی؟ لیکن مردوں کو اجازت تو دی گئی ہے نا عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کی. ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے بتایا کہ آپ عدالت میں لے جاؤ اور ظلم سے بچو. دوسرا طریقہ یہ ہے، دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ایک بچہ ہے، وہ 10ویں منزل سے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے، تو کیا آپ اسے لگانے دو گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو پہلے پیار سے مناؤ گے کہ یار بیٹا ادھر نہ جاؤ. دوسرا آپ اس کو غصے سے کہو گے. تیسرا آپ اس کو مارو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہو. لیکن عورت کے معاملے میں بھی قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 34، وَأُولَٰئِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُخْرِجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. عربک میں ورڈ ضربہ ہے جس کا مطلب ہے لائٹلی مارنا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آہستہ مارنے کی مثال ایسے ہے جیسے مسواک سے مارنا. ٹوتھ برش سے بھی آپ پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹوتھ برش بھی نہیں ہے، یہ مسواک ہے. یہ ایک سمبولک بیٹنگ ہے. جب آپ مارو تو اصول بیان کیے گئے ہیں کہ چہرے پر نہ مارو، ایسے نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسے نہ مارو کہ نشان رہ جائے. یہ فزیکل پین نہیں ہے، آپ درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہے، آپ صرف وارننگ دے رہے ہو اپنی بیوی کو کہ اب آپ حد سے باہر چلی گئی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور حضور نے ان 11 بیویوں میں سے کسی ایک پر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کانٹیکس کے اندر ہمارے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک پری فرنٹل کارٹیکس جہاں سے ہم کریٹیکل تھنکنگ، لاجیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ دیکھتے ہیں. دوسرا حصہ ہوتا ہے ہپو کیمپس کے سامنے میڈیل ٹیمپورل لوب کے اندر امیگڈلا، جہاں سے ہم ایموشنل اور جذبات کے ساتھ سوچتے ہیں. جب بھی کسی کو غصہ آتا ہے تو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس گرد آلود ہو جاتا ہے اور ہم یہاں سے سوچنا بند کر دیتے ہیں. اور یہ پروسیس 10 سے 15 منٹ تک رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ گرد چھٹنا شروع ہوتی ہے اور ہمارا لاجیکل تھنکنگ والا پروسیس دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے کیے پہ پچھتاوا ہونے لگ جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ صرف 10 سے 15 منٹ اپنے آپ پہ قابو کریں اور ریئیکٹ نہ کریں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ جا کے پانی پی آؤ. اب عرب میں آپ سوچیں اس وقت پہ فریجز تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ اٹھے اور آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے پانی پی لیا. اس وقت پہ کنویں ہوتے تھے اور کئی میل دور ہوتے تھے. آپ کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگ جاتا تھا اس کنویں میں جا کے پانی نکال کے آپ پانی پیتے تھے. تو وہ یہی لوجک تھی اس کے پیچھے کہ 10 سے 15 منٹ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. دیکھیں کتنی خوبصورت ترغیب ہے اسلام کی کہ سائنس نے جو آج بتایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا. بھائی کوئی اسپاؤس اگریسو ہو گیا ہے اور تماشا کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھو وائلنس کے ایکسپیرینس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% اسی کا قصور ہے جو تشدد کر رہا ہے. تھوڑا ہی صحیح، لیکن جس پر تشدد ہو رہا ہے اس کی کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے. دیکھو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اے وکٹم بلیمنگ بٹ اٹ از ون آف دا میتھڈ ٹو سولو اے پرابلم. جیسے بائک کو چلنے کے لیے ایک تھوڑا سا سپارک چاہیے ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا ہمیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جیسے ایک ہسبینڈ ہے وہ اگریسو ہوتا ہے تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، کہ یہ لگی ہوئی آگ دھماکہ کرے گی یا تھوڑی دیر میں خود ہی ٹھوس ہو جائے گی. آپ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں. ایک حال سے بچنے کا یہ ہے کہ جو شخص وائلنس کر رہا ہے آپ اس سے ایموشنلی ہرٹ نہ ہو، اور یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے.
جیسے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ آپ کو آ کے گالیاں دینا شروع کرتا ہے، آپ اس پہ ریئیکٹ نہ کریں اور چپ کر جائیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ گالیاں دے کے خود ہی چپ کر جائے گا۔ یہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا، یہ آپ نے رسپونڈ کیا۔ جب اس کی لاجیکل تھنکنگ ایکٹیو ہوگی، وہ خود ہی پچھتانا شروع کر دے گا۔ بھائی میری ابھی شادی نہیں ہوئی، تو میں ایسا کیا کروں کہ مجھے بندے کا پتر ملے؟ دیکھو، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے معاشرے کی ساخت کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں جب رشتہ کیا جاتا ہے تو لڑکے کا بینک بیلنس، اس کا گھر، اس کی گاڑی دیکھی جاتی ہے۔ دیر از ناٹ اینی ٹیسٹ ٹو چیک کہ یہ مینٹلی ساؤنڈ بھی ہے یا نہیں۔ ہم اپنی ساری توجہ ایونٹ پلاننگ پہ دے دیتے ہیں کہ جوڑا کون سا ہوگا، گاڑی کون سی ہوگی، پھول کون سے ہوں گے، سجاوٹ کیسی ہوگی، لیکن میرج پلاننگ پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جس کی شادی کر رہے ہو اس کو پہلے پوچھو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یا بیوی سے پوچھو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاوند کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ دوسرا، فیملی سٹرکچر کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ ڈراماز کا گند ہے۔ ہمارے یہاں ساس اور بہو کے رشتے کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایول ریلیشن شپ ہے۔ ہمارے یہاں نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کے معاشرے میں بھی ساس کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ بیوی آئے گی، وہ بیٹے کو میرے سے چھین لے گی، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں نہیں بنتی اور فیملی سٹرکچر تباہ ہوتا ہے۔ اور جو باہر سے بیوی آتی ہے اس کو بھی یہ بتا کے بھیجا جاتا ہے کہ تو ایک باری جا کے دس دینا ہے کہ تو جٹان دیتی ہے۔ جب اس طرح کی سوچ آپس میں ٹکراتی ہیں تو تصادم پیدا ہوتا ہے۔ بھائی اب عورتیں ایسا کیا کریں کہ جس سے وہ اپنے گھر میں ہونے والے جھگڑوں کو کم کر سکیں اور تشدد کا نشانہ نہ بنیں؟ If you read John Gray's book Men Are From Mars and Women Are From Venus، اس میں ٹام اور میری کی ریلیشن شپ کی داستان بیان کی گئی ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مین اینڈ وومن بیسیکلی تھنک ڈفرینٹلی۔ مین ہیز اے سم کائنڈ آف وارئر ان سائڈ آف ہم، جس سے وہ فتح کر کے خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کی کسی ایسے مرد سے شادی ہوگی جو کہ کھپتی ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی اچیومنٹ کو سراہنا شروع کر دے، اس کی تعریف کیا کرے، اس کے کام کا اس سے پوچھا کرے۔ جب وہ گھر آئے تو اس کے سامنے ایک مسئلوں کی ایک لمبی فہرست نہ دے دے، اور گھر کے ماحول کو اتنا خوبصورت اور پرسکون بنا کے رکھے کہ مرد کبھی بھی باہر کا غصہ عورت پہ لا کے تشدد نہ کرے۔ اور دوسرا ہے امپاورمنٹ۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بیٹی کے کامیاب ہونے پہ نسل پہ فرق پڑتا ہے، بیٹے کے کامیاب ہونے پہ نسل پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی پھر عورت کو کس طرح سے امپاور کیا جائے؟ دیکھو، عورت امپاور 3 بیسس پہ ہوتی ہے، یا تو وہ معاشی طور پر سٹرونگ ہو، یا اس کے پاس کوئی سکل ہو، یا وہ کسی پوزیشن یا اتھارٹی پہ بیٹھی ہو۔ معاشی طور پر خود کو مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ یہاں سے بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ کل کو وہ کہے کہ میں آپ کا خرچہ بند کر دوں گا تو آپ کو کر دے، میرے کو میرے اپنے پیسے ہی گئے نا۔ عورت کے پاس پیسہ آتا ہے تو مرد کو اس پہ غصہ بھی کم آتا ہے، کیونکہ غصہ بڑا سیانا ہے، ہمیشہ ماڑے پہ آتا ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک ایسا طبقہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کامیاب عورت تو ہوتی ہے لیکن کامیاب ماں یا کامیاب بیوی نہیں بن پاتی، کیونکہ وہ اپنا سارا وقت اپنی جاب کو دے دیتی ہے۔ آپ کو امپاور ایسے ہونا ہے کہ آپ کل کو بلیک میل بھی نہ ہو، اور آپ اپنے خاوند کے سارے حقوق بھی ادا کریں، اور یہ آپ کا خاندان کا سٹرکچر بھی تباہ نہ ہو۔ جی، ایک آئرنی یہ بھی ہے کہ ہماری عورتوں کو بار بار مار پڑتی ہے، وہ پھر بھی ہنسی خوشی رہتی ہیں۔ دیکھو، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے بیکاز دیر از اے تھیوری کالڈ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس تھیوری which was proposed by Lenore Walker in her book The Battered Woman which was published in 1979۔ She basically designed a cycle جو کہ abusive relationship میں ہوتا ہے۔ اب محترمہ نے 3 فیز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ پہلا ہے ٹینشن بلڈنگ فیز۔ اس فیز میں 2 پارٹنر کے درمیان ڈس ایگریمنٹ شروع ہوتے ہیں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور بات چیت مشکل ہوتی ہے۔ اور دوسرا آتا ہے ایکیوٹ بیٹرنگ فیز۔ اس فیز کے اندر وہ گالیوں پر آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، فزیکل ہارم کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے ہنی مون فیز۔ اس فیز کے اندر وہ معافی مانگتا ہے، تحائف دیتا ہے، منانے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی مان جاتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ مان جاتی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد یہ سائیکل دوبارہ رپیٹ ہوگا۔ پہلے وہی جھگڑا ہوگا، پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا، گالیاں دے گا، اور پھر وہ منائے گا۔ عورت اسی چکر کے اندر پھنسی رہتی ہے۔ تو اب ہم اس سائیکل سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ دیکھو، بڑا ہی آسان حل ہے۔ تیسرے فیز کے اندر جب وہ آپ کو تشدد کے بعد منانے کی کوشش کرے اور آپ کو کہے کہ چلو بیگم شاپنگ پہ چلیں، تو آپ اس کو کہو کہ میں شاپنگ پہ جاؤں گی لیکن ابھی شاپنگ کے لیے یہ بہترین وقت نہیں ہے، آپ میرے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنا لہجہ بدل لیں، اور آپ اس کو کلیئر باؤنڈری سمجھا دیں کہ آئندہ کے بعد اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنے بچے لے کے اپنی والدہ کی طرف چلی جائیں گی، اور آپ چلے بھی جائیں، تھوڑا وقت گزار کے آئیں۔ میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے اس سائیکل سے نکلنے کا جو کہ اس نے بلڈ کر رکھا ہے آپ پہ بار بار تشدد کرنے کا۔ اکثر بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پیدا ہی وائلنٹ ہوا ہے اور یہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر ہم سوشیولوجیکل تھیوریز دیکھیں اور رونلڈ کولنز کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مین آر ناٹ وائلنٹ بائی برتھ
they can learn and unlearn the violence. اس کے علاوہ جیمس گیلیگن ہے امریکن سائیکولوجسٹ، ان کی کتاب ہے وائلنس ریفلیکشن آن نیشنل ایپیڈیمک. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شیم کو ایڈریس کریں اور ڈگنیٹی کو پروموٹ کریں تو آپ وائلنس کو کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے. آپ جاپان کی مثال لے لیں، ورلڈ وار 2 سے پہلے وہ ایک وائلنٹ نیشن تھی اور وار ہارنے کے بعد اب وہ ایک بہت پیسفل نیشن ہے. اس کا مطلب ہے جو رومی نے کہا ہے گریٹسٹ لرن از وٹ ٹو ان لرن، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ وائلنس کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے بھی کہا ہے کہ بندے کے ساتھ پیار سے رہو، اس طرح سے تو وہ اور چوڑ ہو جاتا ہے اور مارتا ہے. دیکھیں آپ نے پیار کرنا ہے انکنڈیشنل لو. اگر آپ مولانا روم کی مثنوی اٹھائیں، مثنوی از اے کلیکشن آف پوئٹک اینڈ فلاسافیکل ورسز، اس میں وہ کہتے ہیں کہ انکنڈیشنل لو سے پرسنالٹی بدل سکتی ہے. اکارڈنگ ٹو رومی انکنڈیشنل لو ہیز دا پوٹینشیل ٹو برنگ اباؤٹ سگنیفیکنٹ چینج ان انڈیویجولز. بندہ اب کتنا برداشت کرے، کتنا صبر کرے. دیکھیں آپ نے برداشت نہیں کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ برداشت اور صبر میں فرق ہے. برداشت کے اندر گلے اور شکوے ہوتے ہیں اور آپ جگہ جگہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہو اور مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور خراب ہوتا ہے. صبر جب آپ کرتے ہو، صبر بھی آپ بندے کے لیے نہیں کرتے، آپ اللہ کی ذات کے لیے صبر کرتے ہو، اور جب آپ صبر کرتے ہو آپ کے بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ صبر کریں اور دعا کریں. تو اب بندہ پھر صبر ہی کرتا رہے اور مار ہی کھاتا رہے. دیکھو ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہوتا. میں نے نہیں آپ کو کہا کہ آپ مار ہی کھاتے، جو میں نے آپ کو 10 چیزیں بیان کی ہیں آپ اپلائی کرو، اور اگر مسئلے کا حل نہیں نکلتا تو آپ سیپریٹ ہو جاؤ. پہلے ذاتی طور پر خود کوشش کرو، اگر نہ مسئلہ حل ہو تو لاس تو ہیں ہی. ہاں جی بھائی، دیٹ میکس سینس. اب میرے خیال سے اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اور بھی ریلیشن شپ ایڈوائسز ہیں جو کہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کر دوں گا. اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، ممکن ہے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.